ہارا جنون بائی ہما قریشی ایپیسوڈ نمبر 26۔ مشتبہ ایک بار پھر انٹرویو دیتا اپنی سی وی تھامے منہ لٹکائے واپس لوٹ رہا تھا جبھی سامنے سے ریشا نزاکت سے چلتی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ ذرا حیران ہوا، حیران تو ریشا بھی ہوئی تھی۔ وہ غریب آدمی یہاں کر کیا رہا تھا؟ ہیلو غریب آدمی، کیا میرے آفس میں جاب انٹرویو دینے آئے تھے؟ ریشا کے لہجے کی شوخی پر کچھ آس پاس کے سٹاف نے ٹھہر کر دیکھا، مگر اس کے بلیک سن گلاسز سر پر لگاتے آئی برو اچکا کر دیکھنے پر گڑبڑا کر سیدھے ہوئے تھے۔ نہیں، مشتبہ اس کی ڈریسنگ اور پھر یہاں موجودگی محسوس کر سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً یہاں پر کسی اچھی پوسٹ پر تھی۔ پھر اس کا یوں استحقاق سے بولنا بہت کچھ جتا گیا تھا۔ لاؤ سی وی دکھاؤ اپنی اور پھر میرے آفس میں آؤ۔ عریشہ اسے کافی دن سے جاب کے لیے مارا مارا گھومتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے میڈم، اس نے انکار کرنا چاہا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں تو مطلب نہیں۔ مجتبیٰ کو اپنی انا بہت پیاری تھی۔ بہت مسئلے ہیں تمہارے ساتھ غریب آدمی۔ اس نے تعصب بھرا سانس کھینچا اور تیزی سے اس کے ہاتھ سے سی وی کھینچ کر اپنے سامنے کی۔ مجتبیٰ لب بھینچ گیا مگر چاہ کر بھی کچھ نہیں بولا۔ آفس میں آؤ میرے۔ اس بار سنجیدگی سے اس کی سی وی پر ایک طائرانہ نگاہ گھماتی، حکم سناتی، ہیل کی ٹک ٹک کرتی اپنے گلاس روم آفس کی جانب بڑھی۔ اللہ جانے مجھے یہ نواب زادی ہر جگہ کیوں ٹکرا جاتی ہے۔ اس نے تعصبی سانس خارج کی، ساتھ ہی قدم اس کے آفس کی جانب بڑھائے تھے۔ میں ایک کمین، وہ جو ریلیکس ہو کر بیٹھتی اس کی سی وی پر ایک تفصیلی نگاہ دوڑا رہی تھی، اس کے یوں اجازت لینے پر دھیرے سے مسکرائی۔ آ جائیں مصطفیٰ آصف۔ اب وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ عجیب سی شرمندگی بھی تھی۔ میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے۔ ہمیں ویسے تو گرافک ڈیزائنر کی ابھی نیڈ نہیں ہے، بٹ آپ کی سی وی دیکھتے ہوئے میں آپ کو ہائر کر رہی ہوں۔ عریشہ کی بات سن کر مجتبیٰ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس عنایت کی کوئی خاص وجہ؟ وہ خشک لہجے میں استفسار کر رہا تھا، جبکہ اب وہ تیزی سے لیپ ٹاپ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ عنایت تو نہیں ہے، بٹ ہمیں 2 ماہ بعد آپ جیسے قابل بندے کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور آپ کا ایک کام بھی اچھا ہے۔ میں نے ابھی آپ کا پورٹ فولیو چیک کیا ہے، کافی امپریسو ہے، اس نے سراہا تھا۔ ویسے جب آپ کے پاس آن لائن جاب ہے تو پھر یوں خواری اٹھانے کی کوئی خاص وجہ؟ اب وہ باز پرس پر اتری تھی، جو نہ جانے کیوں خائف سا دکھائی دیا تھا۔ آن لائن جاب کافی تو نہیں ہوتی نا، ایک مستقل جاب کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتی اب سیلری پیکج کے بابت ڈسکس کر رہی تھی۔ کانگریچولیشنز، آپ ہمیں کل سے جوائن کر سکتے ہیں۔ مجتبیٰ ذرا کشمکش میں دکھائی دے رہا تھا۔ اینی پرابلم؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ ایکچولی کل میری بہن کی شادی ہے تو میں اس ہفتے جوائننگ نہیں دے سکوں گا۔ اس بار وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ اوہ، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ ہمیں نیکسٹ منتھ کی 10 سے جوائن کر لیجیے گا۔ مجتبیٰ سر ہلا گیا۔ تھینک یو سو مچ میم۔ اب وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ عریشہ کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مصطفیٰ زنیرہ بیگم کو نیند کی گولی دینے کے بعد دھیرے سے قدم اٹھاتا اپنے روم میں واپس آیا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمرا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سمرا، اس نے دھیرے سے پکارا مگر جواب نہ داری۔ سمرا، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اس بار اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ جبھی اس نے پلٹ کر واش روم کی جانب دیکھا۔ واش روم کی لائٹ آف تھی مگر دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ سمرا، وہ ایک بار نوک کرنے کے بعد سیدھا واش روم میں انٹر ہوا تھا۔ سمرا، سمرا کو یوں ایک کونے میں سکڑا سمٹا سا بیٹھا دیکھ وہ واش روم کی لائٹ آن کرتا دوڑ کر قریب گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ وہ ٹھنڈے فرش پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھی، شاید رو رہی تھی۔ وہ اپنے آفس ڈریس کی پرواہ کیے بغیر قریب ہی پاؤں میں بیٹھ گیا تھا۔ سمرا، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، بال بھیگے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، پھٹے ہوئے ہونٹ۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں ملبوس تھی۔ مصطفیٰ نے اسے کچھ بھی کہے بغیر ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں اٹھاتے قدم بیڈ روم کی جانب بڑھائے تھے۔
سمرا یوں ہی ساکت و صامت رہی تھی، اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا، بیڈ پر بٹھاتا، اس کے قریب ہی بیٹھتا، خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا، جو نگاہیں فرش پر جمائے بالکل سن سی بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں یہ سب میری غلطی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا، جو اس کا نرم لمس پاتے ہی یکدم بکھر گئی تھی اور سسکیوں سے روئی تھی۔ میرا کیا قصور ہے مصطفیٰ؟ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ شارق کی ضمانت کرائیں۔ اب تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ پھر آنٹی مجھ سے کس بات پر غصہ ہیں؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑتی آنسوں سے رو پڑی تھی۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا ماں کو۔ وہ اب ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ وہ روتی روتی نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ سمرا، اس نے اسے پکارا، مگر گردن پر پڑتی گرم سانسوں سے محسوس ہوا وہ سو چکی تھی۔ آئی ایم سوری سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتا لٹا کر کمبل برابر کر گیا، ساتھ ہی قدم اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ اب اس کا آفس جانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آج آئزل اور احان کی مائیوں تھی، کمبائن فنکشن تھا۔ مائیوں کا انتظام سکندر ہاؤس کے لان میں رکھا گیا تھا۔ نیلے رنگ کے غرارے میں ملبوس آئزل اپنے قدرتی حسن سے آراستہ، سفید پاجامہ سوٹ زیبتن کیے بیٹھے احان کے برابر میں بیٹھی، اس کی کسی نہ کسی معنی خیز بات پر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آئزل، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا یار، یہ دن کب گزریں گے؟ وہ ایک بار پھر کانوں میں سرگوشیانہ گویا ہوا۔ آئزل نے ذرا گردن ترچھی کر اسے گھورا، کیونکہ اس کا بھائی اسی کی جانب آ رہا تھا، سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے، وہ چہرے پر ازلی سنجیدگی سجائے کتنی ہی لڑکیوں کی نظروں میں تھا۔ مبارک ہو، اس نے نزدیک آتے احان کو سینے سے لگایا تھا، جو سالے کو گلے سے لگاتا کھل کر مسکرایا تھا۔ خیر مبارک سالے صاحب۔ وہ جو روحان سی ہوتی آئزل کو سینے سے لگائے کھڑا تھا کہ احان کی شوق بھری آواز پر دھیرے سے مسکرایا، سدھر جاؤ تم۔ اس نے ذرا گھور کر دیکھا، مگر اس کی گھوریوں کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ میری بہن کا خود سے زیادہ خیال رکھنا، اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی نا تو پھر سالہ بن کر دکھاؤں گا تمہیں، اس نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھی۔ وہ کھل کر مسکرایا، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ اپنی جان کا خیال میں خود سے زیادہ کروں گا، وہ ہنوز شرارتی لہجے میں گویا ہوا۔ آئزل بھائی کے سامنے اس کی اس بے باکی پر جھیم سی گئی تھی۔ اچھا تم دونوں بیٹھو، میں انکل وغیرہ سے مل کر آتا ہوں۔ وہ آئزل کو پیار کرتا اسٹیج سے اتر گیا۔ رات کا سیاہ اندھیرا ہر سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا۔ وہ اور مصطفیٰ کچھ دیر قبل ہی گھر لوٹے تھے۔ آئزل چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ سجائے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جبھی سنگھار آئینے پر رکھا، اس کا موبائل تھر تھرایا تھا۔ اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتے اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ملکہ عالیہ؟ دوسری جانب سے اس کی شوق سی آواز ابھری تھی۔ میں بالکل ویسی ہی جیسی کچھ دیر قبل تھی، وہ بھی شوخی سے جواب دیتی، اب وائب سے چہرے پر لگے ابٹن کے نشان مٹا رہی تھی۔ مطلب حسین اور میری؟ وہ ذرا دل ربائی سے گویا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو جناب ایسا ہی ہوگا۔ اس نے بھی نفی نہیں کی تھی، پھر کہکا لگا گیا۔ اف آئزل، یہ 2 دن کب گزریں گے یار؟ اب مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ احان صاحب، اتنا تاولا پن اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہوا تھا۔ یار صبر ہی تو نہیں ہو رہا، اب بس تم مجھے دلہن کے روپ میں اپنے روم میں چاہیے ہو۔ وہ اپنی دلی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ میں کال بند کر رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے جھٹ دامن بچایا تھا۔ سچ میں؟ میری تو آپ کی یاد میں نیندیں ہی اڑی ہوئی ہیں۔ وہ مزید شوخہ ہوا۔ اوکے بائے۔ اس سے قبل کہ وہ پٹری سے اترتا وہ رابطہ منقطع کر گئی۔ سمرا کی آنکھ رات گئے دیر سے کھلی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بے حس و حرکت بستر پر چت لیٹی رہی،
پھر نظر گھمائی تو سیدھی نگاہ مصطفیٰ سے ٹکرائی تھی، جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے انہماک سے جھکا ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ نیم اندھیرے میں لیپ ٹاپ کی روشن ہوتی کیز کے باعث اس کے چہرے پر اچھی خاصی روشنی سی جگمگا رہی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اس کی جانب سے غافل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی مصطفیٰ کو تکتی رہی تھی۔ محبوب کو اپنے سامنے دیکھ لینا ہی محب کے لیے سب سے بڑی دوا ہوتی ہے، اور سمرہ کی ہر تکلیف کی بہترین دوا مصطفیٰ کی موجودگی اور اس کا نرم خو انداز تھا، جو کچھ بھی ہو جائے مگر ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر ویسا کا ویسا ہی رہتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی دیر گزر جاتی وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہتی۔ گر جو مصطفیٰ کی نگاہ اس پر نہ پڑتی۔ اٹھ گئیں آپ؟ وہ کافی دیر سے سمرہ کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، مگر اسے بے خودی میں تکتا پا کر اس نے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ سوتے میں ہی اس کے ہونٹوں پر جیل لگا چکا تھا۔ سمرہ کو اپنے ہونٹ سن سے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ لگا کر محسوس کرنا چاہا تھا۔ رہنے دیجیے، آئنٹمنٹ لگی ہے۔ اس نے اسے باز رکھا۔ آپ آفس نہیں گئے؟ اسے یوں ہی کیجول سے حلیے میں بیٹھا دیکھ اسے احساس ہوا۔ نظر گھما کر دیکھا تو رات کا اندھیرا تقریباً پھیل چکا تھا۔ نہیں، کافی تھکن ہو گئی تھی، بس اسی لیے۔ آپ اٹھ جائیں، فریش ہو جائیں، پھر میں ڈنر روم میں ہی منگوا لیتا ہوں۔ مصطفیٰ کی ریکویسٹ کرنے پر عریشہ نے کھانا زنیرہ کے ساتھ ہی کھا لیا تھا۔ مصطفیٰ بھی ساتھ دینے کے لیے بیٹھ گیا تھا، مگر اب اس کا ارادہ سمرہ کے ساتھ کھانا کھانے کا تھا، کیونکہ وہ صبح سے بھوکی سو رہی تھی۔ نہیں، ہم باہر ہی چل کر کھاتے ہیں۔ وہ خود پر سے کمفرٹر اتارتی، پاؤں فرش پر رکھتی، اب بکھرے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں یہی منگوا لیتا ہوں۔ اس نے نفی کی تو وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک گہری سانس بھرتے روم انٹرکام اٹھا کر ملازمہ کو کھانا روم میں لانے کی تاکید کی تھی۔ وہ فریش ہو کر روم میں آئی، تب تک مصطفیٰ کھانا روم میں منگوا چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو کوہنیوں سے آستین درست کرتی دھیرے سے قدم اٹھاتی نزدیک آئی تھی۔ بیٹھیں، وہ اسے آتا دیکھ اب نرمی سے بولا۔ سمرہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا تھا اور پھر اپنے لیے نکالتا ساتھ ساتھ اس کی پلیٹ سے بھی لقمے اٹھا رہا تھا۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ سمرہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ مصطفیٰ ڈیزرٹ پیالے میں نکالتا اس میں 2 چمچ لگا چکا تھا۔ سمرہ، اس نے پیالہ اس کی جانب بڑھایا۔ مصطفیٰ، میرا دل نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ تھوڑا سا کھا لیں، بہت مزے کا بنا ہوا ہے۔ 1 چمچ بھر کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا تو وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر تھوڑا سا کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ساتھ ساتھ اسی چمچ سے اس کے منہ میں بھی ڈالتا جا رہا تھا۔ جو ہلکی پھلکی باتیں کرتا اس کا موڈ اچھا کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی سوچوں میں مگن بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ مستفسر لہجے میں گویا ہوا۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ جب شارع کی ضمانت ہو گئی ہے تو آنٹی کبھی بھی مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے اور آنٹی کے تعلقات خراب ہوں۔ نظریں جھکائے وہ دونوں ہتھیلیاں آپس میں مسلتی وہ بہت دقت سے رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔